اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الفتن، حدیث نمبر 7097، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، انہیں شریک بن عبداللہ نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں حضرت کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا لیا۔ پھر ابو بکر آئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہم یہیں رہے، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت طلب کی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، ابو بکر آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور رسول اللہ کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا لیا۔ اتنے میں عمر آئے اور میں نے کہا، ٹھہرو، میں رسول اللہ سے اجازت لے لوں، اور میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بھی اجازت دے دو اور بہشت کی خوشخبری دی۔ خیر وہ بھی آئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دیں، اور کنویں کی منڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر عثمان آئے اور میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ یہیں ٹھہریے یہاں تک کہ آپ کے لیے آن رسول اللہ سے اجازت مانگ لوں۔ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں بھائی غالباً ابو بردہ یا ابو رحم کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے۔ ابن مسیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان حضرت کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی، لیکن عثمان کی الگ بقیع الغرقد میں ہے۔ حدیث نمبر 7098، اردو ترجمہ۔ ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم کو جعفر نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سلیمان نے کی، میں نے ابو وائل سے سنا، انہوں نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان بن عفان سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے، لیکن فتنے کے دروازے کھولے بغیر کو کھولے بغیر کی اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا ہوں گا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے۔
پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا، لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے بھی روکتا تھا، لیکن خود کرتا تھا۔ حدیث نمبر 7099، اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن حشیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، کہا ان سے حسن نے، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمہ نے فائدہ پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران نامی کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ حدیث نمبر 7100، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو حسین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو مریم عبداللہ بن زیاد الاسدی نے بیان کیا کہ جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہا بصرے کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ پر تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار کو کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ گئی ہیں، اور خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ حدیث نمبر 7101، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی غنیبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ کوفے میں عمار ممبر پر کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی روانگی کا ذکر کیا اور کہا کہ بلا شبہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو۔ حدیث نمبر 7102، 7103، 7104، اردو ترجمہ۔ ہم سے بدل بن محبر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ کو عمرو نے خبر دی کہ میں نے ابو وائل سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ دونوں عمار بن یاسر کے گھر گئے جب انہیں علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو لڑنے کے لیے تیار کرے۔ ابو موسیٰ اور ابو مسعود دونوں عمار سے کہنے لگے جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ہم نے کوئی بات اس سے زیادہ بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں جلدی کر رہے ہو۔ عمار نے جواب دیا میں نے بھی جب سے تم دونوں مسلمان ہوئے ہو تمہاری کوئی بات اس سے بری نہیں دیکھی جو تم اس کام میں دیر کر رہے ہو۔ ابو مسعود نے عمار اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دونوں کو ایک ایک کپڑے کا نیا جوڑا پہنایا، پھر تینوں مل کر مسجد میں تشریف لے گئے۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الفتن کی حدیث نمبر 7097 سے 7101 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔